السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ شکر پڑیاں کے قریب F-16 طیارہ گر کر تباہ، ونگ کمانڈر شہید ہو گئے۔ پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ 23 مارچ کی پریڈ کی ریہرسل کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ حکومت کا جنوبی پنجاب صوبے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے دارالحکومت کا فیصلہ منتخب اسمبلی کرے گی۔ قومی اسمبلی نے زینب الرٹ بل کی منظوری دے دی۔ مولانا اکبر چترالی نے بل کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں بچوں سے زیادتی پر سزائے موت نہ دے کر درندوں کو شے دی جا رہی ہے۔ عمران خان کی حکومت کے ضامن نواز شریف ہیں۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں حکومت اب نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتی۔ تفتان بارڈر پر قرنطینہ میں موجود زائرین کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز دگنے ہو چکے ہیں۔ ایئرپورٹ کی مانیٹرنگ ہماری ذمہ داری نہیں۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ مبارک ولیج پر کوئلہ بردار سمندری جہاز ساحل سے ٹکرا گیا۔ ایک بار پھر ساحل کے آلودہ ہونے کا خدشہ۔ کینیڈین حکومت کا کورونا وائرس سے متاثرہ ملازمین کی مالی مدد کا فیصلہ۔ ملک بھر میں کیسز کی تعداد 97 ہو گئی۔ 9 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کوئیبیک حکومت نے اپنے سال 2020 اور 21 کا بجٹ پیش کر دیا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ عوام کے مالی طور پر مضبوط ہونے کے سبب صوبے کی معیشت آنے والے بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کوئیبیک کی اتحادی حکومت کی استحکام اور ٹرانسپورٹیشن سے متعلق ترجیحات بدل رہی ہیں۔ مونٹریال کی میئر نے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے اقدامات کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ جی ٹی اے میں گیس پرائسز میں راتوں رات ڈرامائی انداز میں اچانک کمی۔ گیس کی قیمتوں میں یہ کمی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد سامنے آئی ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دوڑ۔ جو بائیڈن نے ایک مرتبہ پھر پرائمری ووٹنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی۔ جو بائیڈن اب تک ڈیموکریٹس کی جانب سے مضبوط ترین امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ امریکہ ہتھیار فروخت کرنے والا سب سے بڑا اور بھارت ہتھیار خریدنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا۔ دنیا بھر میں خوف و ہراس پھیلانے والے مہلک ترین وائرس کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,19,000 سے تجاوز کر گئی۔ چین میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن میں آغاز کریں گے اسلام آباد میں شکر پڑیاں کے قریب چاند تارہ کے جنگل میں پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ حادثے میں ونگ کمانڈر نعمان اکرم شہید ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ 23 مارچ کی پریڈ کی ریہرسل کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق حادثے میں ونگ کمانڈر نعمان اکرم شہید ہوئے، جبکہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے ایک اعلیٰ سطحی بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ کی جگہ روانہ کر دی گئی ہیں۔ طیارہ آبادی سے دور جنگل میں گرا ہے، جس کے سبب آگ نے شدت اختیار کر لی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی جگہ کو سیکیورٹی اداروں نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ انتظامیہ کو آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ جنگل ہونے کی وجہ سے وہاں رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ جائے حادثہ کے نزدیک ہی پاکستان اسپورٹس بورڈز کی امپلائی کالونی بھی موجود ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ بات کرتے ہیں حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے بل اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ اس کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے وفاقی اور صوبائی وزراء اور آئی جی پنجاب بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے رائے لی۔ جنوبی پنجاب کے عوام سے کیے وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی، کیونکہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی یہ سمجھتی رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بل پاس کرنے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ اتفاق رائے پیدا کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور ان کی بھی تائید حاصل کی جائے گی، کیونکہ وہ بھی گاہے بگاہے اس کے بارے میں اپنی آراء سے ہمیں مستفید کرتی رہی ہیں اور سمجھتی رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب محرومیوں کا علاقہ ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے سیکریٹریٹ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے لیے 3.5 ارب روپے درکار ہوں گے۔ سیکریٹریٹ کے لیے 13,500 اسامیاں درکار ہوں گی۔ آئندہ ماہ تک ایڈیشنل سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب تعینات کیے جائیں گے۔ دونوں افسران بہاولپور اور ملتان میں اپنے دفاتر قائم کریں گے۔ ماضی میں وعدے کے مطابق جنوبی پنجاب کو فنڈز نہیں ملا کرتے تھے۔ آبادی کے تناسب سے 35% فنڈ جنوبی پنجاب کے لیے مختص کریں گے۔ ماضی میں پچھلے ادوار میں فنڈز ایلوکیٹ کر دیے جاتے تھے۔ بجٹ میں ایک جنوبی پنجاب محرومیوں کا علاقہ ہے اور اس کی محرومی کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سن کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں برملا کہا کہ پنجاب کے اس وقت کا جو بجٹ بنے گا، ہم آبادی کے تناسب کو سامنے رکھتے ہوئے 35% فنڈز جو ہیں وہ مختص کریں گے جنوبی پنجاب کے لیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے سیکریٹریٹ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے لیے 3.5 ارب روپے درکار ہوں گے۔ سیکریٹریٹ کے لیے 13,500 اسامیاں درکار ہوں گی۔ آئندہ ماہ تک ایڈیشنل سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب تعینات کیے جائیں گے۔ دونوں افسران بہاولپور اور ملتان میں اپنے دفاتر قائم کریں گے۔ ماضی میں وعدے کے مطابق جنوبی پنجاب کو فنڈز نہیں ملا کرتے تھے۔ آبادی کے تناسب سے 35% فنڈ جنوبی پنجاب کے لیے مختص کریں گے۔ ماضی میں پچھلے ادوار میں فنڈز ایلوکیٹ کر دیے جاتے تھے۔ بجٹ میں ایک انٹری ہو جاتی تھی، لیکن دوران سال وہ فنڈز جو ہیں وہ ری اپروپریٹ کر دیے جاتے تھے اور کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور در حقیقت جب فنڈز کی ایکچوئل یوٹیلائزیشن کا وقت آتا تھا تو جنوبی پنجاب کو جو وعدہ کیا جاتا تھا وہ ایفا نہیں ہوتا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے منشور میں کیے گئے وعدے کو روڈ میپ دیا ہے۔ شہباز شریف ماضی میں جنوبی پنجاب کو اس کا حق دینے کی بات کرتے رہے ہیں۔ پچھلے دور میں نون لیگ کے پاس 2/3 اکثریت تھی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ امید ہے جب بل پیش کریں گے تو پیپلز پارٹی اپنے موقف کے مطابق حمایت کرے گی۔ توقع ہے مسلم لیگ نون کے ارکان بھی اپنی قیادت کو قائل کریں گے۔ چاہتے ہیں کہ منتخب ارکان اور عوام کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ قومی اسمبلی نے زینب الرٹ بل کی دوبارہ منظوری دے دی۔ بل کو ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل میں سزائے موت اور قصاص کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے زینب الرٹ بل ایوان میں پیش کیا، جو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔
वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी ने बिल की मंजूरी पर तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि बच्चों से ज़्यादती पर सज़ाए मौत ना देकर दरिंदों को शह दी जा रही है। बच्चों से ज़्यादती की सज़ा फांसी रखी जाए। बिल में सज़ाए मौत और कसास को ख़त्म कर दिया गया है और बच्चों के खिलाफ जुराइम पर ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल और कम से कम 7 साल की सज़ा होगी। किसी भी बच्चे के अगवा या जिनसी ज़्यादती के वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के 3 माह के अंदर अंदर इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल करना होगी। पुलिस बच्चे की गुमशुदगी या अगवा के वाक़े की रिपोर्ट दर्ज होने के 2 घंटों के अंदर इस पर कार्रवाई करने की पाबंद होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन ने कहा है कि शरीफ बरादरान की तबीयत ठीक है। दोनों भाई मुल्क से बाहर चले गए और पैसे भी बचा गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन और फारूक एच नाइक ने सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। एतजाज़ एहसन ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत के ज़ामिन नवाज शरीफ हैं। हुकूमत अब नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती। इस मौके पर फारूक एच नाइक ने कहा कि 16 पटिशन्स फाइल हुई हैं। इकबाल जैद अहमद समेत 2 अफराद गिरफ्तार हैं। उन्होंने कहा कि नैब ने अजीब रेफरेंस फाइल किया है जिसमें सारे बिजनेसमैन हैं। एतराज़ लगाया गया है कि सेल टैक्स ज़्यादा दिया गया। अगर सेल टैक्स ज़्यादा भी दिया गया तो क्या बुरी बात है। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों की तबीयत भी ठीक है। दोनों भाई मुल्क से बाहर भी चले गए और पैसे भी बचा गए। ये वही नवाज शरीफ हैं जो यहाँ मरे जा रहे थे और वहाँ ये लोग मुलाकातें कर रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ईरान से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, जिसके बाद तफ्तान बॉर्डर पर करंतना में रखे गए ज़ायरीन की तादाद 4000 तक पहुँच गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफ्तान इंतज़ामिया के मुताबिक ईरान से मज़ीद 184 पाकिस्तानी तफ्तान पहुँच गए हैं, जिसके बाद तफ्तान बॉर्डर पर करंतना में रखे गए ज़ायरीन की तादाद 4000 तक पहुँच गई है, जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। महकमा सेहत के मुताबिक वायरस के शुबा में टेस्ट के लिए मोबाइल लैब भी तफ्तान पहुँच गई, जिसको एक मखसूस जगह पर मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब पाक अफगान बॉर्डर 10वें रोज़ भी बंद है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि बाब दोस्ती से हर किस्म की 2 तरफ़ा आमदोरफ्त मुअत्तल है और सरहद के दोनों जानिब सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा पाक अफगान 2 तरफ़ा तिजारत, नेटो सप्लाई, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और सेंट्रल एशिया के साथ भी तिजारत मुअत्तल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में माविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के केसेस दुगने हो चुके हैं। तमाम 19 केसेस बैरून मुल्क से आए हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना था कि यह हैरत की बात नहीं, 106 ममालिक में ये बीमारी फैल चुकी है, ताहम अभी तक मुकामी सतह पर इसके फैलने के कोई सबूत नहीं है। अगर हम जिम्मेदारी से काम करें तो हम फैलाव से बच सकते हैं। माविन खुसूसी बराए सेहत का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर अवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही हैं। रिपोर्ट होने वाले नए केसेस की बेहतरीन तिब्बी निगहदाश्त की जा रही है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वाब का कहना है कि एयरपोर्ट्स की मॉनिटरिंग को मौसर बनाने की ज़रूरत है। कराची एयरपोर्ट की मॉनिटरिंग हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सिंध हुकूमत मुस्बत अंदाज में काम कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वाब ने कहा कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए काम करने की ज़रूरत है। सरहदों की मॉनिटरिंग करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है, जबकि पहले रोज़ से सिंध हुकूमत वफाक से एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग ठीक करने का कह रही है। मुर्तज़ा वाब ने कहा कि अगर एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग दुरुस्त हो जाती तो सूरत हाल ये ना होती। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बार बार बताया कि एयरपोर्ट का मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि जो मुतासरा लोग हैं उनको खुद 14 रोज़ करंतना में रहने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाहे पाकिस्तान का एक्सटर्नल बॉर्डर हो या सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो,
یہ تینوں معاملات وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے، یعنی کہ کسی بھی صوبائی حکومت کا ان پورٹس آف انٹری کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور پہلے دن سے سندھ حکومت اس بات کو وفاقی حکومت کو باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایئرپورٹس پر پورٹس آف انٹری کے اوپر آپ کو اپنی سرویلنس کو، اپنی مانیٹرنگ کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر سرویلنس صحیح چل رہی ہوتی، اگر مانیٹرنگ صحیح چل رہی ہوتی تو میرے خیال میں یہ 14 کے 14 پیشنٹس کو ایئرپورٹ پر ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا اور یہ کراچی یا حیدرآباد داخل نہیں ہو پاتے۔ سندھ حکومت آنے والے دنوں میں تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ صوبائی حکومت کا فیصلہ عوام کے مفاد میں ہی ہوگا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی مینڈیٹری ہیں، بٹ یہ پی ایس ایل کے میچز آپشنل ہیں، تو اس لیے اسکولوں کے حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا تھا، تعطیلات کا اعلان کیا تھا۔ ابھی منڈے میں کچھ روز باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے روز میں اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے سندھ حکومت فیصلہ کرے گی، اور میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ حکومت وہ فیصلہ کرے گی جو ہمارے صوبے کی عوام کے بہتر مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایئرپورٹس پر بہترین مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی تو یہ 14 کیسز نہیں آتے۔ اس وائرس سے متعلق صورتحال ابھی تک کنٹرول میں ہے۔ ترجمان صوبائی حکومت نے بتایا کہ جو لوگ تفتان بارڈر سے سندھ میں داخل ہوں گے ان کے لیے سکر میں قرنطینہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل جو کیس تفتان میں سامنے آیا اسے قرنطینہ سے باہر نکالا گیا، بچے کو ٹیسٹ کرانے کے لیے کوئٹہ بھیجا گیا جو کہ ٹھیک نہیں تھا۔ کل شام کو جو کوئٹہ کا کیس بھی، بلوچستان کا کیس بھی منظر عام پہ آیا ہے، وہ بھی تافتان کے حوالے سے جو بارڈر کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، کیونکہ وہ جو بچہ جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے اس کو کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ 2300 افراد ایران سے سندھ میں داخل ہوئے، 14 مشتبہ مریضوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے ایک مریض صحتیاب ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ میں متاثرہ 14 افراد بیرون ملک سے پاکستان آئے تھے۔ ان تمام افراد میں وائرس مقامی طور پر منتقل نہیں ہوا۔ کہ کل کیسز 14 ہیں، کیا یہ 14 کیسز لوکل ہیں؟ نہیں، یہ 14 کے 14 کیسز بیرون ملک سے پاکستان تشریف لائے ہیں، سب کے سب کراچی ایئرپورٹ کے ذریعے صوبہ سندھ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر سرویلنس کرنا، مانیٹر کرنا، ان لوگوں کی چھان بین کرنا اگر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے، تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، لیکن شاید ایک ایسپیکٹ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کوئلہ بردار جہاز کو تیز لہروں نے مبارک ولیج کے ساحل کی جانب دھکیل دیا تھا، جس کے نتیجے میں جہاز مبارک ولیج کے ساحل کے چٹانی علاقوں میں پھنس گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے مبارک ولیج کے ساحل سے کوئلہ بردار سمندری جہاز ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بار پھر ساحل کے آلودہ ہونے کا خدشہ ہے۔ مقامی ماہی گیروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طوفانی لہروں کی وجہ سے جہاز کا نکلنا ممکن نہیں۔ کوئلہ بردار جہاز کا تعلق بلوچستان میں قائم ایک چینی پاور کمپنی سے ہے۔ مبارک ولیج کے کونسلر سرفراز ہارون نے جہاز سے آلودگی پھیلنے کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئلہ پھیلنے کی صورت میں مبارک ولیج کا ساحل ایک بار پھر آلودہ ہو جائے گا۔ اکتوبر 2018 میں مبارک ولیج کے سمندر میں تیل بہنے کے باعث ساحل بری طرح آلودہ ہو گیا تھا۔ سرفراز ہارون کا کہنا ہے کہ مبارک ولیج کے ساحل پر تیل آنے کے ذمہ داروں کا تاحال پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ مقامی ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ ساحل پر تیل کے باعث شدید آلودگی سے مچھلیوں سمیت دیگر آبی حیات کو نقصان پہنچا تھا۔ تیل کی وجہ سے ماہی گیروں کا روزگار بھی متاثر ہوا تھا۔ ماہی گیروں نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ تیل سے ماہی گیروں کے نقصانات کا تاحال حکومتی اداروں کی جانب سے ازالہ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر اس کوئلہ بردار جہاز کو نہیں نکالا گیا تو سمندری حیات کو ایک بار پھر نقصان ہوگا۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔